آئیے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں غلام محی الدین، بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور اسی کے حوالے سے بات ہوگی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ کا دور مقدس ہے، تو جمعے کا دن تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جب آئے نا تو تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ تو حضرت جب مسجد میں تشریف لے کر آئے نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو جب کھڑے ہوئے نا تو کہنے لگے، عمر ہم تیرے کو نوکر نہیں ہیں، تھوڑا جلدی آیا کر، ہم نے اور بھی کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو اتنا لیٹ کر کے آیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے دل میں اگر ہوتی کوئی بات یا غصہ تو کہہ دیتے، تمہیں تمیز نہیں ہے کہ میں امیر المومنین وقت کا حاکم ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میرے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی نا تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے، یار میرے پاس نا اصل میں نا ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی میرے پاس یہ سوٹ ہے، اصل میں نا دھو کر سکھانے کے لیے ڈالا ہوا تھا، تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے نا، تو سوکھنے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس لیے میں لیٹ ہو گیا، تھوڑی معذرت چاہتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا تو وقت کا حاکم وقت ہو اور اس کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہو، سارے صحابہ نے چپ سادھ لی اور کہا، عمر تیری ریسیں کون کرے، تو ایسا جری اور امیر المومنین ہے ہمارا، جس کے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، آج ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ پھر واقعہ ہوا کہ عید کا دن تھا، تو آپ نے نا جوتوں کے بغیر ہی مسجد میں آ گئے۔ جب آپ گھر سے چلنے لگے نا تو اپنی بیوی کو کہنے لگے، لاؤ میرا جوتا کدھر ہے۔ جب جوتا مانگا نا تو بیوی کہنے لگی، یا امیر المومنین اب جوتا اتنی بار ٹوٹا ہے کہ اب وہ گانڈا نہیں جاتا، اب وہ سلائی کے قابل نہیں رہا۔ تو جب یہ بات سنی نا حضرت عمر بن خطاب نے تو آپ ننگے پاؤں مسجد کی طرف آ گئے۔ عید کا دن تھا، عید کا دن ہو اور امیر المومنین الوقت کا حاکم ہو اور اس کے پاس جوتا نہ ہو پہننے کے لیے، یہ کیسی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اپنا دور چلایا۔ جب مسجد میں آئے نا تو صحابہ نے پوچھا، عمر تمہاری جوتی کدھر ہے؟ تو فرمایا، میری جوتی کو اتنی بار ٹوٹ چکی ہے، تو اب تو گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نا یہ جوتا جو ہے اب یہ گانٹا نہیں جاتا، آپ کو جوتا نیا لے لیں۔ تو حضرت صحابہ کہنے لگے، آپ جوتا کیوں نہیں لیتے؟ کہا، یاروں میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے نہیں بچتے کہ میں اپنے لیے کوئی سوٹ لے لوں، میں جوتا نیا لے لوں۔ جب یہ بات کی نا تو صحابہ اش کر رونے لگے کہ یہ ایسا امیر۔ ایک دفعہ نا صحابہ آپ کا دور مقدس ہے تو اکٹھے ہو کے آ گئے، تو آ کے کہنے لگے، عمر یار ہم نے دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ایلچی بادشاہ آتے ہیں، تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو مہربانی فرما کو سوٹ ہی نیا لے لے۔ جب یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا تو کہنے لگے، یارو تم سوٹ کی بات کرتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جتنی جلدی ہو جائے دور دور تک پھیل جائے، تو اب یہ اگر تم بات کرتے ہو نا تو میں کوشش کروں گا کہ سوٹ نیا سلوا لوں۔ ایک دفعہ نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نیا سوٹ پہن کر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کر کہنے لگے، یا امیر المومنین، جو آپ کے حصے میں کپڑا آیا تھا اس سے آپ کا سوٹ نہیں بن سکتا، آپ کا قد چونکہ دراز قد ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے، یارو میں سچا ہوں۔ تو جب انہوں نے پوچھا نا آپ نے یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، میرے باپ کے بارے میں بات نہ کریے گا، نہ انہوں نے کوئی چوری کی ہے اور نہ انہوں نے کوئی بیت المال سے کوئی چیز لی ہے، یہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا آیا تھا نا وہ بھی میں نے اپنے باپ کو دے دیا اور کہا، جی آپ سوٹ بنا لیں، میرے پاس تو پہلے سوٹ موجود ہے۔ کیسے وہ صحابہ تھے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب ایسے انسان آپ نے تقریباً 11 سال خلافت فرمائی، اور 11 سالوں میں اسلام اتنا پھیلا کہ 22 لاکھ مربع میل تک، 22 لاکھ مشرق کی طرف، 22 لاکھ مغرب کی طرف، 22 لاکھ شمال کی طرف، اور 22 لاکھ مربع میل اور ادھر جنوب کی طرف اسلام اتنا پھیل گیا۔ اور انگریزوں نے کہا تھا اگر عمر 2-3 سال اور حکومت کر جاتا یا ایک عمر دنیا میں اور ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوتا۔ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی انگریزوں نے اپنے ملک میں اپنائے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اسے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں جو اپنے نبی سے دور ہیں، نبی کے صحابہ سے دور ہیں۔ اگر ہم نبی کے صحابہ کی
اتباع کرے اور نبی کی اتباع کرے، قسم بخدا ہمیں دنیا میں جنت مل جائے، دنیا ہماری جنت بن جائے۔ آئیے ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تو میرے یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اگر آپ نئے ہیں تو یہ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور تاکہ آپ تک ہماری لیٹسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔